اب شعر کا مطلب الگ ہوتا ہے. لوا کے تالے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم غلاموں کی حاضری ہو تو ہم سب اس طرح سے عرض کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اب کریمانہ حال دیکھو. سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھیں گے. میرے سرکار رب کا سجدہ قیامت کے میدان میں کریں گے. آپ کا سر کریم 7 دن 7 رات سجدہ میں رہے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسکا، محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم بخشش جس کی چاہو بخشا جائے گا. 3 اعلان محبوب کے لیے قیامت کے دن ہوگا. میرے سرکار کو رب تعالیٰ فرمائے گا اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم بخشش چاہو بخشا جائے گا. میرے سرکار اب دیکھیے کہتے کیا ہے رب کی بارگاہ میں، مانگتے کیا ہے رب کی بارگاہ میں، اور کس کی بخشش چاہتے ہیں رب کی بارگاہ میں. میرے سرکار اپنے سر کریم کو سجدہ سے اٹھائیں گے، خوشی کے آنسو جاری ہوں گے نگاہ نبوت سے. میرے آقا ارشاد فرمائیں گے اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مغفرت کی بشارت عطا فرمائیں گے گنہگاروں کو، پاپیوں کو. تو گنہگار پاپی خاطی بخشش کی بشارت سننے کے بعد مسکرا اٹھیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، پیش حق موضوع شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے. اللہ مسلک اعلیٰ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قریبانہ حال ذرا دیکھو. میرے سرکار کے مقدس آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہوں گے. آنکھوں میں آنسو 2 ہی وقت آتے ہیں، یا تو انتہائی خوشی حاصل ہو تب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا تو انتہائی غم ہو تب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میرے سرکار کو انتہائی خوشی حاصل ہے. آقا کریم اتنے خوش ہیں کہ تشکر کے آنسو نگاہ پاک سے جاری ہو گئے اور سب کو بشارت دے رہے ہیں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اب آئی شفاعت کی ساعت آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے گھبرانے والے. اللہ اللہ اے گھبرانے والوں اب چین و سکون میں آ جاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دریائے کرم دیکھو، اب سرکار کی عظمت ملاحظہ کرو. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں، نبی کونین کی عظمت کو جو لوگ مدینہ شریف ہی کی گلیوں سے سمجھنا چاہتے ہیں، مکہ طیبہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، مقام احد مقام خندق سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بجائے ان جگہوں سے دیکھنے کے آئے ذرا دیکھیں قیامت کے میدان کا نقشہ سامنے رکھیں، تب وہ دیکھیں عظمت مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ذرا ملاحظہ کرتے چلیے. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں آپ عرض کیا کریں گے؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی. تو میرے سرکار کہیں گے کیا ذرا دیکھو. میرے آقا عرض کریں گے پروردگار یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کا حساب و کتاب جلد فرما دے. رب تعالیٰ قبول فرمائے گا. اب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. حساب و کتاب کتنی دیر میں ہوگی؟ آؤ ذرا دیکھو، صرف 6 گھنٹہ کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور کیسے کیسے لوگ بخش دیے جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ 4 ارب 90 کروڑ 77 لاکھ مومنین کی مغفرت بلا حساب و کتاب کر دی جائے گی. اللہ اللہ. اور صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم کر دیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا
تمہارا حساب و کتاب ختم ہوگا. تو مفتی واجد علی صاحب نے تو حدیث سنا دیا تھا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا. پھر یہ سارا وقت کس لیے ہوگا؟ آخر اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ میرا فلاں بندہ جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں کے پاس اتنی نیکیاں ہیں، فلاں کے پاس اتنی برائیاں ہیں، فلاں اتنی نیکیاں کرے گا، فلاں اتنی اچھائیاں کرے گا. جنتی کو جنت میں ڈال دے، جہنمی کو جہنم میں ڈال دے، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا. یہ حساب و کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہنگامے محشر کی ضرورت کیا ہے؟ میزان کی ضرورت کیا ہے؟ پل صراط قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مقام محمود کی ضرورت کیا ہے؟ پھر سرکار کے یہ بخشوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن حدیث کی روشنی میں بیان دے رہے ہیں کہ یہ سارا وقت اظہار مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ہوگا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ اکبر. یہ سارا کام آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہوگا. یہ پل صراط آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ میزان آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ حساب و کتاب آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ مقام محمود آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ مقام شفاعت آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آؤ ذرا دیکھو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، مولا یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کا حساب و کتاب جلد فرما. میزان قائم کر دیا گیا ہے. میزان پر امت محمدیہ کے لوگ پہلے چڑھائے جائیں گے، پہلے ان کا حساب و کتاب ہوگا. قیامت میں 120 صفیں لوگوں کی ہوں گی، جس میں سے صرف 80 صفیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی. بقیہ 40 صفوں میں سارے نبیوں اور رسولوں کے امتی ہوں گے. اتنی تعداد ہوگی. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جاؤ، اپنے آقا کی عظمت دیکھتے چلو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی لائے جا رہے ہیں. میزان پر چڑھا دیا گیا ہے امتی کو. اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں. شرم و ندامت سے اس کی آنکھ جھک جائے گی، نگاہ جھک جائے گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. وہ رونے لگے گا، اس کی ہچکی بچ جائے گی. حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے چلو. جہنم کی طرف لے جایا جانے لگے گا. جیسے جہنم کی طرف لے جائیں گے وہ آواز دے گا، انظر یا رسول اللہ، میرے سرکار میری طرف نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ مجھے بچائیے، اے میرے سرکار ہمیں جہنم سے بچائیے. جیسے وہ آواز دے گا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا نقشہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا. اللہ اللہ. اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. فرشتوں کیا بات ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کا امتی ہے، اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے. میزان پر بھی چڑھایا گیا، یا رسول اللہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے واپس کرو. اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، حکم رب کا ہوا ہے جہنم کی طرف لے جاؤ، محبوب کا حکم ہو رہا ہے واپس کرو. اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، تب تک غیب سے ندا آئے گی، اے میرے فرشتے میرے محبوب کا کہا مانو، میرے محبوب کی اطاعت کرو. اللہ اللہ. اب میزان کی طرف پھر سے لے جایا جائے گا، اور میزان پر جیسے چڑھایا جائے گا تو اب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیاں ختم ہو گئی. فرشتے حیران ہو کر کے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ابھی جب میزان پر چڑھایا گیا تو اس کے پاس نیکیاں نہیں تھی، یا رسول اللہ یہ نیکیاں ہی نیکیاں کیسے آ گئی؟ تب تک ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب میزان کے قریب کھڑا ہو کر کے قیام فرما ہو اور اس کے امتی کے اعمال تولے جا رہے ہوں تو محبوب کے سامنے امتیوں کے برے اعمال دکھائے جائیں. میں نے اپنے محبوب کی عظمت کے اظہار کے لیے اس کے سارے بدعمالیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اللہ اکبر. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا، کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، اچھا ہوگا. اور جذبہ عشق سامنے جب میرے محبوب کا جلوہ ہوگا، جلوہ ہوگا. سامنے جب میرے محبوب کا جلوہ
ملاحظہ فرمائیے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا امتی میزان پر چڑھایا جائے گا۔ امتی کے پاس عمل نہیں ہے، اس کے پاس بھی برائیاں ہی برائیاں ہیں، گناہ کا دفتر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ دیکھ تیرے گناہ کا دفتر ہے، یہ دیکھ تیرے کالے کالے کارنامے ہیں جو تم نے دنیا میں کیا تھا اور سوچا تھا کہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اے خدا کے بندو گناہوں کو چھوڑ دو، خدا کی قسم زمین کے جس حصہ پر تم پاپ کر رہے ہو کل قیامت کے دن زمین کا یہ حصہ گواہی دے گا تمہارے خلاف۔ اے میرے پروردگار تیرے بندے نے مجھ پر یہ جرم کیا ہے، میرے اوپر یہ خطا کی ہے، تمہارے جسم کے اعضاء بول پڑیں گے تمہارے خلاف۔ خطاؤں سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو رب کی بارگاہ میں۔ آؤ ذرا دیکھو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر وہ پکارے گا، یا رسول اللہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہے، اے میرے سرکار، اے میرے آقا ہمارے کام آؤ۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کیا ہے، عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کے امتی کا عمل نامہ ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ اس کے کالے کالے کرتوت ہے ذرا دیکھیے، یہ اس کے اعمال ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کو بند کرو، اس کو وہ بند کر لیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ ہے خدا نے دامن محبوب کو اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ اللہ 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 اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ اب رنگایا ہے ان لوگوں کو، اپنے آقا کی عظمت کو سن لو۔ عظمت مصطفیٰ اگر آپ کے ذہن و فکر میں ہو تو دیوبندی دیوبندی وہابی سہابی لہابی کھہابی سب کچھ نہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی بدماش قوم ہے۔ اگر ان کی بدماشیوں کو دیکھنا ہو تو صرف ان کی ایک بات میں بتاؤں گا اخیر میں، آپ تعجب کرو گے یہ کتنی بڑی بدماش جماعت ہے، اور بھارت میں مسلمان خوش عقیدہ جماعت اہل سنت جماعت کے لیے یہ کس طرح سے منحوس ثابت ہوئے ہیں۔ میرے دوستو یہ عظمت مصطفیٰ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ذرا دیکھو اور اعلیٰ حضرت کو سمجھو، سرکار کے عاشق ہیں، انہوں نے اپنے آقا کی عظمت کو سیرت کو کس طرح سے بیان کیا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پھر میزان پر چڑھایا گیا، تولے جا رہے ہیں اعمال، نیکیاں نہیں ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، اسیر کر لیا جائے گا، بندی بنا لیا جائے گا، لے کر کے جیسے اس کو چلیں گے پکارے گا یا رسول اللہ انظر حالنا، میرے سرکار دیکھو ہمیں یا رسول اللہ، آپ ہی نے فرمایا تھا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے آقا میرے سرکار اب مجھے بچاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہونے لگیں گے، گناہگار کہے گا فرشتوں سے ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، فرشتے کہیں گے کیوں؟ وہ بول پڑے گا اعلیٰ حضرت کی زبان میں، دیکھو وہ مسکراتے ہم اسیروں کی طرح اور خرمن سیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اللہ کے فرشتے دیکھو سید المرسلین آ رہے ہیں مسکراتے ہی، وہ بشیر نذیر آ رہے ہیں، وہ میرے سرکار آ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ کے فرشتوں کیا ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کا گنہگار امتی ہے، اس کے پاس پاپ ہی پاپ ہیں، زنجیروں میں جکڑ کر کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کے زنجیروں کو کھول دو، اس کی کڑیاں توڑ دو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ملاحظہ کرو، سرکار کی عظمت کو دیکھو، یہ قیامت کا میدان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے بخشش فرمائیں گے، میرے سرکار شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے،
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ گنہگار جماعت ہو بخشش فرما. محبوب قبول کر لیا. پروردگار اس جماعت کی بخشش فرما دے. محبوب قبول کر لیا. محبوب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے جا رہے ہیں. رب کی طرف سے اجابت ملتی چلی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنہگار امتی بخشے جا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہوگا میری امت کے صدیقوں تم بھی شفاعت کرو. اب سرکار کی امت کے نیکوکار پرہیزگار شہداء صدیقین حجاج حفاظ علماء یہ سب سرکار کے اشارے پر حکم پر رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنا شروع کریں گے. چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے صلحاء شفاعت فرمائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے حج کو قبول فرما لیا ہے تو حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کو جہنم سے بچائے گا. حافظ قرآن ان 10 آدمیوں کو جہنم سے بچائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو. علماء دین شفاعت کریں گے. بزرگان دین شفاعت کریں گے. ائمہ کرام شفاعت کریں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شفاعت ہوگی. حنفیوں کی مغفرت ہو رہی ہے. امام شافعی رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے. امام احمد حنبل سفارش کر رہے ہیں. حنبلیوں کی مغفرت ہو رہی ہے. امام مالک سفارش کر رہے ہیں. مالکیوں کی بخشش ہو رہی ہے. غوث اعظم رب کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہیں. قادری بخشے جا رہے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت رب کی بارگاہ میں سفارشی ہوں گے. رضوی بخشے جا رہے ہیں. برکت اللہ شاہ مارہوی سفارشی ہوں گے. برکاتی بخشے جا رہے ہیں. یہ بزرگان دین رب کی بارگاہ میں یہ نیکوکار رب کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ گنہگاروں کی مغفرت ہو رہی ہے. اللہ اللہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. اب جنتی جنت میں جانے لگیں گے اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جانے لگے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے. میرے سرکار پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب سلم پروردگار سلامتی عطا فرما. مولا سلامتی عطا فرما میری امت گزر رہی ہے. میری امت گزر رہی ہے. مسلمانوں ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو. میزان عمل پر تمہارے کام آ رہے ہیں. تپش محشر میں تمہارے کام آ رہے ہیں. حوض کوثر پر تمہارے کام آ رہے ہیں. پل صراط سے گزر رہے ہو تو تمہارے کام آ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگ رہے ہوں اور ہم سب لوگوں کو اس وقت پل صراط سے گزرنا ہو تو ہمیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اب ایسے ماحول میں جب ہم گزریں گے پل صراط سے تو ہمارے گزرنے کی کیفیت اس طرح سے ہوگی کہ رضا پل سے وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صدائے محمد. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. ایک بات اور عرض کرتا چلوں پیارے میرے سرکار تو پل صراط کے کنارے قیام فرما ہوں گے. آقا کا حکم ہوگا جبریل امین کو بھی اطلاع دے دو. حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جائے گی ذرا اس کو بھی دیکھو. میرے سرکار جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے حضرت ام ہانی کے گھر سے چلنے لگے تھے تو شوخی کر دیا تھا براق سواری. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو براق شوخی کرنے لگا مچلنے لگا. حضرت جبریل نے کہا براق ٹھہر تو نہیں سمجھتا ہے یہ امام الانبیاء ہیں. تب تک براق بول پڑتا ہے یہ سید الملائکہ جبریل امین میں جان رہا ہوں یہ سید المرسلین ہے میرے آقا ہیں. میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرا مچلنا اس لیے ہے کہ جیسے آج میرے سرکار میرے اوپر سوار ہو کر کے خدا کے قرب میں چل رہے ہیں ایسے قیامت کے میدان میں میرے سرکار جب قیامت کے میدان سے تشریف لائیں جنت میں تو مجھے پر سوار ہو کر کے تشریف لائیں. آج میں سرکار کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگ رہا ہوں. میری تمنا ہے آپ سرکار سے کہہ دیجئے. تب تک حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے. اب ذرا ملاحظہ فرما. براق خود بھی تو سرکار سے عرض کر سکتا تھا لیکن درمیان میں حضرت جبریل کا واسطہ بنا رہا ہے اور حضرت جبریل سے کہہ رہا ہے اے سید الملائکہ آپ کہہ دیجئے سرکار سے کہ کل قیامت کے میدان میں بھی میرے آقا مجھے کو سواری ہونے کا شرف بخش دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سن رہے ہیں آپ براق کیا کہہ رہا ہے. آقا نے فرمایا ہاں جبریل میں نے سن لیا. جبریل اس سے کہہ دو کہ قیامت کے دن میں اسی پر سوار ہو کر کے جنت میں جاؤں گا. اس کی یہ بھی تمنا پوری کر دی جا رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
बरकत फरमाते हैं, अरे ये नबी का वो दरबार है कि नबी की बारगाह में फरियाद बुराकी बुराक बन रहा है फरियादी, तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। चिड़िया फरियादी बन रही है तो उनकी फरियादें सुनी जा रही है। हिरन फरियादी बन रही है तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। ऊंट फरियादी बन रहा है तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। अरे तू तो उम्मते मोहम्मदिया है, तू सरकार की बारगाह में फरियादी बन करके अपने नबी को पुकारेगा तो तेरी फरियाद क्यों नहीं सुनी जाएगी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इसी की तर्जुमानी फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हालदार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खबर न हो। अल्लाह अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हजरत उम्म हानी के घर से और बुराक पर सवार होकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम जहां ठहरते हैं सिदरा के मकाम पर पहुंचे, और जब सिदरा से आका तशरीफ ले जाने लगे तो हजरत जिब्रील से फरमाते हैं, जिब्रील तुम्हारी भी कोई तमन्ना है? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह मेरी भी एक तमन्ना है। मेरी तमन्ना तो ये है कि आप जब उम्म हानी के घर से चलने लगे थे तो बुराक ने यह तमन्ना की थी कि आप कयामत के मैदान में उसी को सवारी का शरफ बख्शें और जन्नत में तशरीफ ले चलाएं, मगर मेरी तमन्ना यह है कि कयामत के मैदान में पुलसिरात से जब आपकी उम्मत गुजरे तो मैं अपना पर फर्श बना दूं आपकी उम्मत के लिए। ये मेरी तमन्ना है। अल्लाह अल्लाह, अब आज उम्मत मोहम्मदिया पुलसिरात से गुजर रही है तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, अहले सिरात रूहे अनी को खबर करें और जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करें, फर्श पर करें। जिब्रील अमीन को इत्तला दी जाए, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ फरमा हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने गौर किया वो सईदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन जो अपने पर को आपके लिए फर्श बना रहे हैं, उम्मत मोहम्मदिया के लोग पुलसिरात से इस शान से गुजर जाएंगे, किसके सदका में है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में। ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहे हो प्यारे, कि ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहे हो कि जिसको कोई इख्तियार नहीं है, जो अपनी बेटी फातिमा को भी जन्नत नहीं दिला सकते हैं, जो मर करके मिट्टी में मिल गए हैं, ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो जो एक मामूली इंसान थे, ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो जिनकी ताज़ीम बड़े भाई किसी करनी चाहिए, ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो जिनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, यही जुर्म है इमाम अहमद रजा खान का। ऐसे मुजरिमों को पकड़ करके कौम के सामने पेश किया था और बता दिया था ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं, ऐसे मुजरिमों के कराइन से तुम्हें दूर रहना है, ऐसे मुजरिमों के कुर्ब से तुम्हें भागना है। ए मुसलमानों, एहसान है हिंदुस्तान की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजद्दिद आज़म का, इन्होंने बर्रे सगीर के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की है और इन डकैतों के चेहरे से नकाब हटा करके इनके चेहरे को सामने कर दिया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने वाले हैं, ये नबी की अजमत को खिलवाड़ बनाने वाले लोग हैं, ये इस्लाम और ईमान से हाथ धो बैठे हैं, इनके पीछे नहीं चलना है, इनके आगे आगे तुम्हें भाग करके जाना है और अपने ईमान की हिफाजत करनी है। तुम्हें अपने बुजुर्गों की चौखटों से लिपटे रहना है ताकि तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती रहे। आला हजरत पर इल्जाम लगाया जाता है कि इमाम अहमद रजा खान ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों को काफिर बना डाला है। नादान, काफिर बनाना तू समझता भी है किसी को कहते हैं? इमाम अहमद रजा खान ने तो इतनी एहतियात की है, इतनी एहतियात की है। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत अज़ीमुल बरकत तो इतना एहतियात फरमा रहे हैं कि शफाअत की अहादीस बयान फरमाते हैं ऐसे ऐसे मुजरिमों के लिए, इतने बड़े बड़े पापी हैं, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के मुस्तहिक हैं। हजरत इमाम अहमद रजा ने कलमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहा है। फिर तुम कह दोगे कि तो इतनी नमाजें बड़े बड़े मौलवी लोग पढ़ते हैं, इतना कलमा बड़े बड़े मौलवी लोग पढ़ते हैं, इन सबको कैसे काफिर कह दिया गया? प्यारे एक बात और मैं बता दूं, पहले एक दौर ऐसा था कि जब मेरी सरकार ने ऐलान किया कलमा पढ़ो, जो लोग कलमा पढ़े ईमान ले आए, सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं, सहाबी हैं, वो सबके सब बख्शे जाएंगे। जब नमाज फर्ज हो गई तो अब नमाज भी पढ़ें। अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ कलमा पढ़ता हूं, नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस्लाम में नहीं रह जाएगा, काफिर करार दे दिया जाएगा। अगर कोई कहे कि मैं कलमा भी पढ़ता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, मगर मैं रोजा नहीं रखूंगा, तब भी वो काफिर हो जाएगा। अगर वो कहे मैं कलमा पढ़ता हूं, नमाज पढ़ता हूं, रोजा रखूंगा, मगर मैं ज़कात नहीं दूंगा, तब भी काफिर हो जाएगा। अगर वो कहे मैं ज़कात दूंगा, रोजा रखूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कलमा पढ़ूंगा, लेकिन मैं कुरान नहीं मानता हूं, तो
काफिर हो जाएगा। अगर वो कहे कि मैं ये सब करूंगा लेकिन मैं हज नहीं मानता हूं, ना करूंगा, तो काफिर हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान तो कलमा ही पढ़ करके होता है, लेकिन नमाज का अगर इनकार कर दे, रोजे का अगर इनकार कर दे, हज ज़कात का अगर इनकार कर दे, इन फराइज का इनकार कर दे, तो काफिर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नजद की बदमाश औलादो, फराइज का इनकार किया जाए तो काफिर हो जाएगा, और अगर अजमत मुस्तफा का इनकार किया जाए तो क्या काफिर नहीं होगा? कलमा पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए अगर अजमत मुस्तफा का इनकारी है तो 1000 बार कलमा पढ़ता रहे, उसका कलमा उसके मुंह पर मार दिया जाएगा, उसका कलमा उसका पढ़ना काम नहीं आएगा। अजमत मुस्तफा के साथ जब कलमा पढ़ेगा तब उसे काफिर नहीं करार दिया जाएगा। और अगर अजमत मुस्तफा निकाल कर कलमा पढ़ रहा है तो नमाज रोजा करता रहे, वो अजमत मुस्तफा का मुनकिर है, तो कतान मोमिन कहा ही नहीं जाएगा। मैं बता दूं एक हदीस के हवाला से, इब्रीज शरीफ एक किताब है तसव्वुफ में, इब्रीज शरीफ में यह हदीस है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम ने एक जवान का जिक्र किया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम में एक जवान है जो बहुत नमाज पढ़ता है, बड़ा नेकोकार है, बड़ा अमल वाला है। सहाबा तारीफ कर रहे थे, तब तक वो जवान सरकार के सामने आ गया। जैसे सरकार के सामने वो जवान पहुंचा तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यही जवान है जिसकी तारीफ हम कर रहे थे। मेरे आका ने उसकी तरफ देखा, उसने सरकार को सलाम किया। आका इरशाद फरमाते हैं, क्या तू अपने दिल में यह नहीं सोच रहा है अभी अभी कि यहाँ तुझसे कोई अच्छा नहीं है? उस जवान ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अपने दिल में सोच रहा हूँ। उसने अपने दिल में सरकार के सामने सिर्फ इतना ही सोचा कि यहाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं है, अपने अमल पर घमंड करते हुए कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दिल के सोचने को जान लिया। अब वहां से वो सरकार को सलाम करके चला आया मस्जिद में। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कौन है जो उसको कत्ल कर देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ने वाले को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? सरकार फरमाते हैं, कौन है जो उसको कत्ल कर देगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं कत्ल करूंगा। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, फौरन वापस आ जाते हैं। उनकी निगाह देख रही है कि वो तो नमाज के लिए बांध चुका है। हजरत अबू बकर अपने दिल में सोचने लगे। उलमा बयान फरमाते हैं कि नबी नमाज पढ़ने वाले को कत्ल का हुक्म कैसे देंगे? हाँ, आप फरमाते हैं, कौन है कत्ल करेगा? तब तक हजरत उमर फारूक आजम बढ़े, या रसूल अल्लाह, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। आप जब गए तो वो रुकू में जा चुका था। आप सोचने लगे, रुकू में जाने वाले को सरकार कैसे फरमा देंगे? चुनांचे पलट पड़े। तब तक मेरे आका तीसरी बार फरमाते हैं, कौन है जो उसको कत्ल करेगा? तब तक मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं अर्ज करते हैं, मैं कत्ल कर दूंगा। आका फरमाते हैं, हाँ अली, तुम जरूर कत्ल कर देते, मगर उसको पाओ तब। मेरे सरकार ने जैसे इतना इरशाद फरमाया, अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर के बढ़े, मस्जिद में गए, देखा तो नमाज पढ़ करके निकल गया था। सब तशवीश में पड़ गए, आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मामला क्या है? सबों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जरूर उसे कत्ल कर देते, मगर हमने सोचा कि आका नमाजी को मारने के लिए हुक्म कैसे देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो नमाज रोजा की रट रकाने वाले नजदी बदमाशों, सुनो, सरकार की सीरत बयान करने वालों, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? आका फरमाते हैं, अली जरूर तुम कत्ल कर देते, मगर पाओ तब। मेरे आका का इल्म गैब भी देखो, सरकार ये भी निशान नहीं कर रहे हैं, गोया अली अब तुम उसे पाओगे नहीं, निकल गया। आका फरमाते हैं, अगर वो कत्ल कर दिया जाता जवान तो कयामत तक मेरी उम्मत में फितना न होता। अल्लाह। और बताऊं, कलमा पढ़ने वाले को काफिर न कहो। उठाओ कुरान देखो, मस्जिद ज़रार का वाक़या पढ़ो, सूरह मुनाफिकून कुरान में है। सूरह मुनाफिकून का तर्जमा उर्दू में पढ़ते चले जाओ, देख डालो, और पूरा तर्जमा पढ़ने के बाद फैसला देना। सूरह मुनाफिकून सूरत से तुम्हें क्या सबक हासिल है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने फला को देखा है, वो आपका कलमा भी पढ़ता है, मगर कभी कभी आपकी शान में कुछ बक भी जाता है। मेरे सरकार खामोश हैं। जब सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई, सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले गए। जुमा का दिन है, मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। मस्जिद नबवी खचाखच नमाजियों से भरी है। कोई गैर कलमा पढ़ने वाला सरकार के दौरे जाहिरी में मस्जिद नबवी में दाखिल हो सकता था? थी किसी के अंदर हिम्मत? सब कलमा पढ़ने वाले बैठे हैं, सब नमाज पढ़ने गए हैं। मेरे आका मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, खुतबा देना शुरू किया।
ارشاد فرمایا میرے سرکار نے آیت تلاوت کرتے ہوئے کہ میری مسجد میں جتنے منافق ہیں وہ سب کے سب نکل جائیں. کوئی نہیں نکل رہا ہے, سب خاموش ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت دن ہم لوگوں پر کوئی نہیں آیا جب میرے سرکار نے مسجد میں اعلان فرمایا تھا اگر منافقین نہیں نکلتے ہیں تو میں ایک ایک کا نام لے کر ابھی نکالوں گا. علم غیب کا اس سے بھاری ثبوت اور کیا لوگ ظالموں حرام خوروں. سرکار فرماتے ہیں اگر نہیں بھاگو گے ہماری مسجد سے تو ابھی ایک ایک کا نام لے لے کر کے نکالوں گا. صحابہ کہتے ہیں ہم سب گھبرا گئے, رونے لگے, اپنے رب کی بارگاہ میں ہم معافی مانگنے لگے اپنی خطاؤں سے. اے پروردگار اپنے محبوب کی آبرو کے صدقہ میں آج ہمیں بچا لے. وہ سب ڈر گئے کہ آج رسول اللہ جس کا نام لے لیں گے وہ منافق رہے گا. ڈرتے تھے ہائے افسوس ایسا نہ ہو میرا نام آ جائے, ایسا نہ ہو میرا نام آ جائے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دل میں کوٹ کوٹ کر عشق مصطفیٰ بھر لیے تھے کہ آج میرے سرکار ہمیں فرما دیں گے کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤ تو ہم پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے, جو رسول اللہ حکم دیں گے ہم اس کو عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اے میرے پروردگار ہمیں نفاق سے بچا لے بچا لے بچا لے. اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے؟ چلاتے ہو علم غیب پر علم غیب پر. میرے آقا نے فرمایا بھاگو ہماری مسجد سے ورنہ بھی ایک ایک کا نام لے کر نکالوں گا. وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے کہ نہیں؟ کون تھے وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے تو اتفاق و اتحاد کی دعوت دینے والے لوگ لوٹ لیا بے ایمان لیڈروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان. آج جو ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی طور پر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی نشاندہی سن 1919 میں امام احمد رضا خان اعلی حضرت مجدد اعظم نے کر دیا تھا. جب یہی قوم کے لیڈر یہ مسٹر ابوالکلام, یہ مسٹر جناح, یہ مسٹر گاندھی, مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی, عبدالباری فرنگی محلی, عبدالماجد دریابادی, یہ سب کے سب لوگ جب سیاسی پلیٹ فارم پر ایک ہو کر کے اور یہ ذہن و فکر دے رہے تھے کہ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا جائے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ذہن و فکر دے رہے تھے کہ مسلمانوں کو متحد ہو کر کے ہندوستان میں اسلامی دشمن جتنی طاقتیں ہیں سب کا مقابلہ کیا جائے ورنہ ایک طاقت کا مقابلہ کر کے بھگا دیا جائے گا. کل یہی دوسری طاقت ہمارے لیے سوانح روح بن جائے گی اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا بھارت کی سرزمین پر. وہی آج ہو رہا ہے جو امام احمد رضا خان نے سن 1919 میں کہہ دیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت, جشن امام احمد رضا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سیاسی پلیٹ فارم کی جو تجویزیں رکھی تھی ان تجویزوں پر خدا کی قسم اگر اس وقت کے یہ بکاؤ لوگ گاندھی کے پیچھے چلنے والے لوگ نہ بکے ہوتے تو ہندوستان کا مسلمان آج اس طرح سے روتا اور بلکتا ہوا نہ دکھائی دیتا. لوٹ لیا بے ایمانوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو. آج تمہیں ہندوستان کے مشرکوں کے سامنے پستا ہونا پڑ رہا ہے. سن 1918 میں تم راج قائم کرنے کے لیے پلان بنا تھا جو آج رام راج لانے کا قانون دیا جا رہا ہے. یہ سن 1918 میں پلان بنایا گیا تھا, آج کا پلان نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے آج خوشی کا معاملہ جب آتا ہے تو 3 سے 2 کا ملزم اتنا سخت قرار نہیں دیا جاتا ہے. اگر کسی کے ہاتھ سے کسی گائے کی جان چلی گئی جو سزا اس کو دی جاتی ہے. معلوم ہے کیسے پلان بنا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے زمینداری کے گاؤں بدائن شریف کے قریب کرتولی میں تھے. وہاں پہنچ گئے تھے لوگ فتویٰ پوچھنے کے لیے. مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں ہندوستان میں گائے کی قربانی واجب ہے, ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے گائے کی قربانی کی جائے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھانپ لیا. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا یہ تو مسلمانوں پر بڑا زبردست حملہ ہے. یہ مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا ہے, یہ حملہ کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے قلم چوک گئے تھے. اعلیٰ حضرت نے فوراً لکھا شاعر اسلام ہے, اسلامی پہچان ہے اور واجب کا مسئلہ پوچھ رہے ہو. مسلمانوں کی معیشت پر حملہ ہے. گاؤں کے ذبیحے کی پابندی نہیں ہے, مسلمانوں کو ذبح کر ڈالنا ہے. لوگ نہیں مانے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ الگ رکھ دیا گیا, بکاؤ لوگوں کا فتویٰ الگ ہوا
اور ہندو مسلم اتحاد کمیٹی بنا کر کے یہ قانون پاس کر دیا گیا. بریلی شریف کی سرزمین پر بڑا احتجاج ہوا, بڑے جلسے ہوئے بھارت کی سرزمین پر. اسی جماعت رضائے مصطفیٰ کے تحت جو جماعت یہاں کے نوجوانوں نے اپنائی ہے اور جو فارمولہ ان جوانوں نے لیا ہے, یہی وہ جماعت تھی جب اعلیٰ حضرت نے قائم کیا تھا. اس کے سارے مقاصد رکھے گئے تھے. مسلمانوں کو کن کن پریشانیوں میں نہیں جھونکا گیا ہے. گاؤں کا معاملہ سامنے آپ کے آیا. آج قانون وہی ہے. لوگوں نے کہا ہم رام راج لائیں گے, اس کے تعلق سے 1919 میں بحث ہوئی. گو کشی کا معاملہ سامنے آیا. گاندھی جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہندوستان سے چلے جائیں, ہجرت کر جائیں, ان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تھا ہجرت کا فتویٰ دینے والے تم کون ہو؟ ہندوستان کی سرزمین پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے. بھارت کی سرزمین کو بھارت ہم لوگوں نے بنایا ہے. سونے کا چڑیا ہم لوگوں نے اس کو بنایا ہے. بھارت جب تمہارے قبضہ میں تھا تو تمہاری تاریخیں ہم دکھا دیں. تم سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی, کنیاؤں کی آبرو لوٹی جا رہی تھی, ان کو مارا جا رہا تھا, دیو استھانوں پر ان کی بھیٹ چڑھائی جا رہی تھی. بھارت کی سرزمین پر عورت اور مرد کو دوش بدوش جینے کا حق مذہبی اسلام کے قانون نے دیا ہے. ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنانے والے ہم ہیں. بھارت کی سرزمین سے مسلمان ہجرت کر کے نہیں جائے گا, یہی پیدا ہوا ہے, یہی مرے گا. اس ملک کی حفاظت کرے گا, اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی جماعت رضائے مصطفیٰ ہے. اعلیٰ حضرت پر الزام دیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سب کو کافر بنا ڈالا ہے. آؤ ذرا دیکھو, اسلام اور کفر کا معاملہ سامنے رکھو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ارشاد فرماتے ہیں نکلو منافقین, ورنہ ایک ایک کا نام لے کر میں بھگاؤں گا. سب چپ ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اب نام لینا شروع کیا. اے فلاں اٹھ, نکل, فخرج فإنک منافق, نکل تو منافق ہے. اے فلاں تو نکل, تو نکل, تو نکل. ایک ایک کا نام لے لے کر کے سرکار نکالنا شروع کرتے ہیں. مفسرین نے شمار کیا ہے 300 مرد 175 عورتیں مسجد نبوی سے نکالی گئی. 550 لوگ نکال دیے گئے. 550 مسجد نبوی میں گئے تھے. یہ کس لیے گئے تھے؟ نماز پڑھنے کے لیے ظاہری طور پر نا, روزہ بھی رکھتے تھے ظاہری طور پر, قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے, مسلمانوں کے بغل میں بیٹھتے بھی تھے, مسلمانوں کا نام بھی ان کا تھا. اور سرکار کی مسجد میں گئے تھے, سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے گئے تھے. 550 لوگوں کی جماعت نکالی گئی, سب بھگا دیے گئے تاکہ قوم دیکھ لے کہ ایسے لوگ بھی جماعت میں ہوا کریں گے. یہ لوگ منافق ہیں, زبان سے کچھ کہتے ہیں, دل میں کچھ رہتے ہیں. اگر ایسی جماعت ملے تو یہ ایمان والے نہیں رہیں گے, یہ بے ایمان رہیں گے. ان کو قرآن نے اپنی زبان میں منافق کہا ہے. یہ منافقین کی جماعت ہے. جب سرکار نے منافق فرما دیا تو اب ایماندار رہ جائیں گے؟ بہت بے حیا قوم ہے یہ, اتنی بڑی بے حیا ہے کہ یہ سب چلے گئے مسجد بنانے لگے بہودے. اب مسجد بنا کر تیار کر دیا. گئے پھر سرکار کے پاس, کہا اچھا آپ نے اپنی مسجد میں تو ہم کو نماز نہیں پڑھنے دیا, ہم لوگوں نے مسجد بنائی ہے, چلیے آپ بھی اس میں پڑھ لیجئے. تو رب تعالیٰ نے حکم دیا, محبوب یہ مسجد عبادت کے لیے نہیں بنائے ہیں, فتنہ کے لیے بنائے ہیں. میرے سرکار نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا تم ایک اور لے لو. تو صحابیوں کو حکم دیا, کہا جاؤ پھونکو, جاؤ جلاؤ. جلا دیا گیا. اس کا نام مسجد زرار ہے, جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. مسجد زرار کو پھکوایا اللہ کے رسول نے مدینہ طیبہ میں, جس جگہ پر ان منافقوں نے مسجد بنائی تھی سرکار کے خلاف اور سرکار نے پھکوا دیا تھا, ٹھیک اسی جگہ پر سعودی عربیہ نے مسجد بنائی ہے اور بنانے کے بعد اس کا نام مسجد نور رکھا ہے. یہیں سے اس کے بے ایمان اور ایماندار ہونے کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر یہ بے ایمان حکومت نہ ہوتی تو نبی نے جس جگہ پر جلوا دی مسجد بنانے سے وہ جگہ چھوڑ دی جاتی کہ جب میرے آقا نے اس جگہ پر جلوا دیا مسجد بنانے سے تو اس جگہ پر ہم مسجد نہیں بنائیں گے, نہیں بنائیں گے. یہ جگہ رسول اللہ کو پسند نہیں ہے, اور جب رسول کو پسند نہیں ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے. مگر اس ظالم حکومت نے مسجد بنا کر کے اس کا نام مسجد نور رکھا. کتنی تاریخیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. نہ کہیے, آپ لوگ کافر کہہ ڈالتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو. ایسے بغیر عشق مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن نے کافر کہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے ہیں.
اللہ کے رسول نے کافر کہا ہے ہم وہی دوہرا رہے ہیں، قرآن نے کافر کہا ہے ہم وہی دوہرا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کو اور کس نے قتل کیا؟ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا جائز ہے؟ تو مفتی صاحب سے فتویٰ آپ لیجئے کہ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا جائز ہے، تو مفتی صاحب فوراً فتوے کا رخ بدل دیں گے، کیسا کلمہ پڑھنے والا؟ اگر آپ اس طرح سے مسئلہ پوچھیں گے صحیح العقیدہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا قتل کرنا جائز ہے تو قلم چل جائے گا، نہیں۔ اور آپ یوں ہی پوچھ لیں گے کلمہ پڑھنے والے کا قتل جائز ہے بلا وجہ یا وجہان، تو مفتی صاحب کا قلم دوسری طرح چلے گا، یہ پھر پوچھنا شروع کر دیں گے آپ سے کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے، کس صورت سے قتل کے لیے پوچھ رہے ہو، قصاص کا معاملہ ہے کہ ظلم کا معاملہ ہے کہ کیسا معاملہ ہے؟ لیکن میں آپ سے مطلق سوال کر رہا ہوں ان کی زبان میں، کلمہ پڑھنے والے کا قتل جائز ہے؟ آپ کہو گے نہیں، پھر کربلا کے میدان میں معاملہ کیوں ہوا بھائی؟ حضرت امام حسین نے کیوں کلمہ پڑھنے والوں کو مارا؟ حضرت امام حسین نے کیوں کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف تلوار اٹھائی؟ سنو، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، بد عمل تھے، بد عملی کی بنیاد پر ایک ناجائز قانون کو تقویت دے رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اٹھی کہ اب چاہے سر رہے نہ رہے، بد عمل لوگ بد عملی کی بنیاد پر کسی بد عمل کو تقویت دے مسلمانوں کا کہ وہ امیر ہو جائے، میں اس کو منظور نہیں کرتا ہوں۔ بد عملوں کے خلاف امام علی مقام کی تلوار چلتی رہی، اور بد عقیدوں کے خلاف امام علی مقام کے باپ حضرت علی کی تلوار چلتی رہی۔ خارجیوں کو حضرت علی نے مارا ہے اور بد عمل یزیدیوں کو امام حسین نے مارا ہے، اور دونوں نے بتا دیا ہے کہ مومن صالح کی صلح نہ بد عمل سے ہو سکتی ہے نہ بد عقیدہ